اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہم نے ہر مضمون اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لے، وَمَا يَزِيدُهُمْ لیکن نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن ان میں إِلَّا نُفُورًا سوائے نفرت کے۔ قل ان سے کہو، لو کان معہ آلہۃ اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور معبود بھی، کما یقولون جیسا کہ کہتے ہیں یہ، اذا لابتغوا تو ضرور کوشش کرتے وہ، الی ذی العرش ساوی عرش تک، سبیلا راستہ پانے کی، سبحانہ پاک وہ، وتعالی اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے، یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا نہایت ہی بلند ہے اس کی شان، تسبح له السماوات السبع تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور وہ سب جو ان کے درمیان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ بلکہ نہیں ہے کوئی چیز، الا یسبح بحمدہ مگر وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد و ثنا کر کے، ولکن لا تفقہون مگر نہیں سمجھتے تم تسبیحہم ان کی تسبیح کو، انہ کان حلیما غفورا بے شک وہ ہے بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا۔ گزشتہ دروس کے اندر اسلام کے عالمی منشور کے 15 دفعات ذکر ہوئے، اور اس کے دفعہ نمبر 1 کے اندر اور آخر کے اندر توحید کا مسئلہ ذکر ہوا کہ عبادت اسی اللہ کی کرو، اور شرک کا رد ہوا کہ شرک اس کے ساتھ مت کرو۔ آج کے درس کے اندر قرآن کے حوالے سے بات ہوگی، اور ساتھ یہی بتایا جائے گا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، تسبیح اور پکار صرف اسی کے لیے ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہم نے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، توحید کا مسئلہ بھی بیان ہوا، معاد کا مسئلہ بھی بیان ہوا، رسالت کا مسئلہ بھی بیان ہوا، سارے احکامات اللہ فرماتے ہم نے تفصیلاً بیان کر دیے، لیذکروا تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لے، وما یزیدہم لیکن نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن ان میں، الا نفورا سوائے نفرت کے۔ ظاہر ہے جب انسان کسی چیز سے عبرت حاصل نہیں کرتا، نصیحت حاصل نہیں کرتا، تو اس صورت میں وہ ضد اور عناد پر اتر آتا ہے، اور ضد اور عناد کی وجہ سے وہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ ضد اور عناد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نہیں مانتا، آپ اسے نہیں منوا سکتے۔ ضد اور عناد کا علاج جہنم کی آگ ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ ان سے کہو اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور معبود بھی، كَمَا يَقُولُونَ جیسا کہ کہتے ہیں، إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا تو ضرور کوشش کرتے وہ صاحب عرش تک راستہ پانے کی، کیونکہ ہمیشہ دنیا کے اندر جب دو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے تو ان میں سے ہر ایک ہی کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے پر غالب آ جاؤں، اور دوسرا کیا ہو جائے، مغلوب ہو جائے۔ تو اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ بھی کوشش کرتا کہ میں اوپر عرش تک پہنچوں اور اس اللہ کو مغلوب کروں اور میں غالب آ جاؤں، کیونکہ 10 فقیر ایک گدڑی کے اندر رات گزار سکتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں، لیکن 2 متکبر آدمی ایک جگہ میں نہیں رہ سکتے، 2 بادشاہ ایک جگہ میں نہیں رہ سکتے۔ سبحانہ پاک وہ، وتعالی اور بلند و برتر ہے، عما ان باتوں سے، یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا نہایت ہی بلند ہے اس کی شان، اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تسبح له السماوات السبع تسبیح کرتے اس کی ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور وہ سب جو ان کے درمیان ہے۔ تو بعض دفعہ حال کے اعتبار سے تسبیح ہوتی ہے،
اور بعض دفعہ قال کے اعتبار سے تسبیح ہوتی ہے۔ حال کے اعتبار سے کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ساتوں آسمان اور زمین ہے، ان کی یہ حیات دلالت کرتی ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ذات ہے۔ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے یہ آسمان کھڑے ہیں، ان کی یہ حالت دلالت کرتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہا واحد، ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تدل علی انہ واحد۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، بلکہ نہیں ہے کوئی چیز، الا یسبح بحمدہ، مگر وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد و ثنا کر کے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیحوں کو۔ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی حجر ہے، جتنے بھی شجر ہے، جتنی بھی چیزیں، سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ کہ یہ پرندے بھی خدا کی تسبیح میں مصروف ہے، ہمیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ روایت کے اندر آتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں سنگریزے تھے اور انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کھانے پر تشریف فرما دے، آپ کھانا کھا رہے تھے، یکدم کھانے نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ بعض دفعہ اللہ دنیا میں بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں میری تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ کہ مینڈک کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تقتلوا الضفدع، مینڈک کو قتل مت کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ جو آوازیں نکالتا ہے، ہم کہتے ہیں آوازیں نکال رہا ہے، یہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے، اور ڈاکٹر حضرات اس کو پکڑ کر آپریشن کرتے ہیں۔ پیغمبر نے منع فرمایا لا تقتلوا الضفدع، مینڈک کو قتل مت کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا، نئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اور اس نے یہ بات کی کہ پیغمبر چرواہوں کو بڑا درجہ دیتا ہے اور ہم جو لوگ ہیں ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس کا کپڑا پکڑا اور پھر فرمایا کہ یہ کپڑا عقل مند آدمی کا کپڑا نہیں ہے، یعنی متکبر آدمی ہے جو یہ بات کرتا ہے۔ پھر آپ نے نوح علیہ السلام کی وصیت سنائی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، بیٹا دو کاموں سے روکتا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، دوسرا کام کہ تکبر مت کرو، اور فرمایا دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ یہ بہت زیادہ پڑھا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ یہ بہت پڑھا کرو، سبحان اللہ بہت۔ انہو کان حلیما غفورا، بے شک وہ ہے بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا۔ تو جب ایک جانور تسبیح میں مبتلا ہے تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، انسان کو تو ہر وقت خدا کی تسبیح جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور نہ ہو سکے تو مسجد آتے جاتے وقت تو تسبیح ہاتھ میں ہو، تسبیح جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے۔